الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق۔ ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، عقیدت ہے تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، عقیدت ہے تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ میرے لیے یہ بڑے شرف کی بات ہے کہ ایک درویش کے مزار پر حاضر ہوں۔ پروفیسر تعظیم الحق صاحب نے مجھے دعوت دی اور میرے دل کی روشنی کا ایک ذریعہ بنایا۔ اللہ کے بندوں کی باتیں، اللہ کے بندوں کی تعریف، اللہ کے بندوں کی عظمت خود اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے۔ ان کی شان سرکار دو عالم نے بیان کی ہے، ان کی شان انبیاء نے بیان کی ہے۔ میں ایک عاجز و مسکین ناتواں کسی اللہ کے بندے کی شان کیا بیان کر سکتا ہوں؟ اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا کہ خبردار، جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں، انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی حزن ہے، نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے۔ یہ بات ہم عموماً بیان بھی کر دیتے ہیں، سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، لیکن اس میں جو دو چیزیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں کہ انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی حزن ہے، یہ خوف اور حزن اولیاء اللہ کی صحبت سے، اس کا ایک راز اس بندے پر یہ کھلا ہے کہ خوف اور حزن جس کو ہم عام طور پر ایک ہی معنوں میں لیتے ہیں، ایک ہی لفظ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب ڈر ہے، غم ہے، لیکن خوف اور حزن دو الگ کیفیتیں ہیں، اور اس کی تعویل یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنا عصا پھینک، علماء یہاں موجود ہیں، وہ اژدہا بن گیا، تو کیا کہا گیا کہ خوف مت کر۔ خوف کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہے۔ جو کچھ ہمیں اپنی جان کے بارے میں، اپنے نفس کے بارے میں ڈر ہے، غم ہے، وہ خوف ہوا کرتا ہے۔ یہ اللہ کے بندے
اس خوف سے بھی آزاد ہیں۔ حزن کا تعلق اپنی ذات سے نکل کر دوسروں کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ جب غار ثور میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کفار کو دیکھا اور آپ گھبرائے تو سرکار دو عالم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ حزن مت کر۔ صدیق اکبر کو اپنی جان کا خوف نہیں تھا، سرکار دو عالم کی محبت تھی۔ آپ کو حزن رسول تھا کہ کہیں سرکار دو عالم کی ذات کو کوئی گزن نہ پہنچ جائے۔ تو یہ اللہ کے جو ولی ہیں، انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی حزن ہے، اور ان کا حزن جو ہے وہ کیا حزن تھا کہ جو امت مصطفیٰ ہے اس کو اس دنیا سے بھی بچانا ہے اور آخرت سے بھی بچانا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بشارت دے دی کہ ان کو اس حزن سے بھی آزاد کر دیا گیا ہے، اور جو کوئی ان کے پاس بیٹھنے والا ہوگا، جو ان سے نسبت رکھنے والا ہوگا، وہ ان کی خواہش کے مطابق اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، سلسلہ میلاد النبی۔ آج جس ہستی کی یاد منائی جا رہی ہے، حضرت سید کم لوگوں کو حاصل ہوئے ہیں، بہت کم لوگ ان کی ذات، ان کی صفات اور ان کی کرامات سے واقف ہیں۔ حضرت سید علی ہمدانی کشمیر میں تشریف لائے۔ ایک بات عرض کرتا چلوں کہ تمام سلاسل میں اوراد و وظائف رائج ہیں، ایک وظیفہ جو ہر سلسلے کی جان ہے، قادری پڑھا، اور کوئی صوفی ایسا نہیں ہے جو اوراد فتیحہ کا عالم نہیں ہے اور عامل نہیں ہے۔ تو یہ عطا ہے سید علی ہمدانی کی۔ اللہ کے جو بندے ہیں انہیں اللہ رب العزت نے کیا کیا صفات، کیا کیا مقامات، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، کہ مرد مسلمان، مرد مومن، مرد کامل کون ہوتا ہے؟ جس میں صفات الہی جلوہ گر ہونے لگتی ہیں، اور خاص طور پر اقبال نے یہاں چار صفات کا ذکر کیا کہ اللہ کا بندہ قہار بھی ہوتا ہے، غفار بھی ہوتا ہے، وہ قدوسی صفات کا مالک ہوتا ہے، اس کا تعلق عالم جبروت سے ہوتا ہے۔ ہم تو عالم ناسوت سے باہر نہیں نکلے، لیکن اللہ کے بندے کا تعلق عالم جبروت سے اور عالم ملکوت سے ہوتا ہے، اور اسے مولانا روم نے ایک اور عالم کا بتایا ہے کہ ایک عالم لاہوت سے اوپر بھی ایک عالم ہے جو عالم ہاہوت ہے۔ عالم ہاہوت کو وہی سمجھ سکتے ہیں جو ان مقامات سے گزر چکے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے کچھ اولیاء، کچھ بندے اس مقام قرب میں ہوتے ہیں جہاں صفات الہی ان میں اعلیٰ ترین صورت میں جلوہ گر ہونے لگتی ہے۔ حضرت سید علی ہمدانی کو یہ کیفیت حاصل ہوئی ہے۔ اولیاء کے مقامات اولیاء کی صحبت میں بیٹھ کر ہی سمجھے جاتے ہیں۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اگر زیر زبر کی غلطی ہو جائے تو میں معافی کا خواہاں۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔
वहुवल अजीजुल गफूर। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं कि मौत और हयात इसलिए पैदा की गई कि वो तुमको आजमाए कि तुम में से कौन आसन अमल करता है, और वो अजीजो गफूर है। अल्लाह की जात अजीजो गफूर है। ये मौत और हयात जो है ये बंदे की एक आजमाइश है, एक इम्तिहान है, और हर शख्स का इम्तिहान और उसका नतीजा मुख्तलिफ है। मौत का जो ताल्लुक हमारे साथ है, अल्लाह के बंदे के साथ वो ताल्लुक नहीं।